بنیادی طور پہ داڑھی سنن بعض فقہا کا نقطہ نظر سنن عادیہ کا ہے۔ بعض فقہا علماء نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ تمام دور جاہلیت کے لوگ بھی، عرب لوگ بھی، سارا کا رواج تھا کہ ہر شخص داڑھی رکھتا تھا بالعموم، تو سنن عادیہ میں ہے بعضوں نے، مگر ہم اس کو سنن ہدا میں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے حکم بھی فرمایا، اس کے لیے کہ داڑھی کے بعد داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ جب اس کو حکم فرما دیا تو پھر یہ سنن ہدا میں آ گیا، سنن۔ اب صرف جو مقدار کی بحث ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریش مبارک ایک خاص قبضہ تک رکھی، زائد کو کٹوا دیا، اور اس کے لیے اس کو اس سے تھوڑا کم رکھنے کے اوپر حضور نے یہ تو فرمایا بڑھاؤ، مگر قبضہ سے کم رکھنے پر کوئی وعید اور کوئی سخت کلمہ ایک حدیث میں ثابت نہیں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اپنی حد بیان فرمائی، یعنی صحابہ کرام نے کہ حضور علیہ السلام اتنی رکھتے اور باقی سے زائد، تو وہ تو حدیث الٹا زائد کے کٹوانے سے ثابت ہے کہ یہ حد تھی، تو جو زائد رکھ رہے ہیں وہی تو ان پر جانی چاہیے، یا تو نہیں بن سکتی نا بیٹے، وہ تو یہ تو ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے نا، علماء نے۔ اب علماء پیغمبر تو نہیں ہیں، وہ تو ہم نے کتابوں میں لکھ دیا۔ امتیاز ہونا چاہیے کہ کتابوں نے فلاں بزرگوں نے فلاں علماء نے، سمجھ گیا نا، وہ کہا نے شرائط میں لکھ دیا۔ صورت تو یہ ہے کہ وہ کسی کو تو بتائیں، پر ہمیں تو بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ وہ شرائط کیسے بن گئیں۔ شرائط کے لیے تو بیٹے وہ شرائط کہاں سے لیں، اس کے لیے اصل ہونی چاہیے۔ تو اصل سنت حضور علیہ السلام کی تو اتنی ہے نا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں، یہودیوں کی مخالفت کے لیے۔ تو بیٹے جنہوں نے داڑھی آپ لوگوں نے جتنی رکھ لی ہے تو یہ بڑھا دی، مونچھیں کٹوا دی، تو حدیث پر تو عمل ہو گیا، حدیث پر عمل، اور عامل بالسنت، سنت کا اجر بھی مل گیا۔ اب کامل اجر لے اسے چاہیے کہ وہ کم ہونے پر معترض بعد میں ہو، جو اس سے بڑی رکھتے ہیں ان پر معترض ہو کہ حضور نے تو اس سے زائد کو کٹوا دیا، حضور علیہ السلام نے اس سے زائد کو کٹوایا۔ صحابی کہتے ہیں فرمایا کہ یہ حضور کی داڑھی مبارک کی حد تھی، تو وہ تو زائد کو کٹوا دیا، تو پہلا اعتراض تو زائد پر ہونا چاہیے، زائد والے پر کرتے نہیں، کم والے پر کرتے۔ داڑھی سنن بعض فقہا کا نقطہ نظر سنن عادیہ کا ہے۔ بعض فقہا علماء نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ تمام دور جاہلیت کے لوگ بھی، عرب لوگ بھی، سارا کا رواج تھا کہ ہر شخص داڑھی رکھتا تھا بالعموم، تو سنن عادیہ میں ہے بعضوں نے، مگر ہم اس کو سنن ہدا میں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے حکم بھی فرمایا، اس کے لیے کہ داڑھی کے بعد داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ جب اس کو حکم فرما دیا تو پھر یہ سنن ہدا میں آ گیا، سنن۔ اب صرف جو مقدار کی بحث ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریش مبارک ایک خاص قبضہ تک رکھی، زائد کو کٹوا دیا، اور اس کے لیے اس کو اس سے تھوڑا کم رکھنے کے اوپر حضور نے یہ تو فرمایا بڑھاؤ، مگر قبضہ سے کم رکھنے پر کوئی وعید اور کوئی سخت کلمہ ایک حدیث میں ثابت نہیں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اپنی حد بیان فرمائی، یعنی صحابہ کرام نے کہ حضور علیہ السلام اتنی رکھتے اور باقی سے زائد، تو وہ تو حدیث الٹا زائد کے کٹوانے سے ثابت ہے کہ یہ حد تھی، تو جو زائد رکھ رہے ہیں وہی تو ان پر جانی چاہیے، یا تو نہیں بن سکتی نا بیٹے، وہ تو یہ تو ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے نا، علماء نے۔ اب علماء پیغمبر تو نہیں ہیں، وہ تو ہم نے کتابوں میں لکھ دیا۔ امتیاز ہونا چاہیے کہ کتابوں نے فلاں بزرگوں نے فلاں علماء نے، سمجھ گیا نا، وہ کہا نے شرائط میں لکھ دیا۔ صورت تو یہ ہے کہ وہ کسی کو تو بتائیں، پر ہمیں تو بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ وہ شرائط کیسے بن گئیں۔ شرائط کے لیے تو بیٹے وہ شرائط کہاں سے لیں، اس کے لیے اصل ہونی چاہیے۔ تو اصل سنت حضور علیہ السلام کی تو اتنی ہے نا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں، یہودیوں کی مخالفت کے لیے۔ تو بیٹے جنہوں نے داڑھی آپ لوگوں نے جتنی رکھ لی ہے تو یہ بڑھا دی، مونچھیں کٹوا دی، تو حدیث پر تو عمل ہو گیا، حدیث پر عمل، اور عامل بالسنت، سنت کا اجر بھی مل گیا۔ اب کامل اجر لے اسے چاہیے کہ وہ کم ہونے پر معترض بعد میں ہو، جو اس سے بڑی رکھتے ہیں ان پر معترض ہو کہ حضور نے تو اس سے زائد کو کٹوا دیا، حضور علیہ السلام نے اس سے زائد کو کٹوایا۔ صحابی کہتے ہیں فرمایا کہ یہ حضور کی داڑھی مبارک کی حد تھی، تو وہ تو زائد کو کٹوا دیا، تو پہلا اعتراض تو زائد پر ہونا چاہیے، زائد والے پر کرتے نہیں، کم والے پر کرتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ آیا نا بیٹے؟ اب دلیل کیا ہوئی بیٹے؟ بات یہ ہے کہ کامل اجر و ثواب تو حضور کی سنت کا قبضہ کے برابر ہوا، لیکن کسی نے تھوڑی زیادہ رکھ لی، کسی نے تھوڑی اگر کم کر لی، تو اس کو بھی اجر ثواب سنت کا ملے گا، چونکہ تھوڑی سی کم رکھنے پر حضور نے کوئی وعید نہیں فرمائی کہ جس کی قبضہ سے کم ہو
اس کی داڑھی قبول نہیں ہوگی، یا وہ فاسق ہوگا، یا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یا دعا نماز عبادت کو کوئی تو وعید میں فرمایا ہوتا نا، وہ کسی حدیث صحیح سے ثابت. اس لیے بعضوں نے تو یہ کہا کہ جو قبضہ ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے. کیا وہ کہا داڑھی کا رکھنا سنت موقدہ ہے جو کہ حضور کے حکم میں آ گیا. اگر سر یہ سنن ہدا میں سے ہے جی ہاں، تو داڑھی بالکل منڈوانے پہ بدعت کا اطلاق ہم کر سکیں گے؟ اچھا، اب داڑھی بالکل منڈوانا جو ہے اس کو پھر انہوں نے گناہ کہا. اس کو اب اس کو بدعت بھی کہہ سکتے ہیں، مگر بدعت خلاف سنت ہے. بدعت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مگر بدعت جو سیاح میں لائیں گے تو یہ مکروہہ بن جائے گی، درجہ بندی بنے گی. اب بعض اس کو جب حرام کہتے ہیں ذرا تو اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے. میرا ایک نقطہ نظر ہے، کسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے ایک قاعدہ بیان کیا. ایک نقطہ بتاؤں آپ، خود اعلیٰ حضرت نہیں، میری جو کتابچہ ہے نا بیٹے، اعلیٰ حضرت کا علمی نظم، اعلیٰ حضرت کا علمی، اس میں نے اس قاعدے کے پورے پڑھے، آپ نے جدول بیان کیے. آپ اس جدول کو پکڑ لیں، اس کے اندر وہ تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ فرض کے لیے کیا شرائط ہیں، سنت کے لیے، واجب کے لیے، موقدہ غیر موقدہ کے لیے پورے. اب ان شرائط کو پڑھ لیں کہ حرام کیسے بنتا ہے، اور پڑھ کے تو پھر اطلاق کر کے دیکھ لیں کہ وہ حرام میں آتا ہے یا نہیں آتا. خود قاعدے کو پڑھیں، پھر وہ احادیث لے لیں اور دیکھیں کیا وہ حرام کے دائرے میں چیز جاتی ہے. ہمارا بیٹے اور بعض علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اصول قواعد کتابی حد تک تو مانتے ہیں، مگر اس کو عملاً علمی باب میں لا کے اطلاق، ہم صرف ان کا اطلاق چاہتے ہیں. اس لیے ہم احتیاط سے بات کرتے ہیں بس، ہم اور اعتدال پہ رہتے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی نے تھوڑی کم کر دی تو گناہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، وہ بھی عامل بالسنت ہے. اسی طرح جیسے جس نے بولو زیادہ رکھ لی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک قبضہ سے بڑھتی حالت کو کٹوا کے حد بتا دی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے تھوڑی سی بھی کم کی اس کی داڑھی قبول نہیں ہوگی، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ وہ فاسق ہے، یا اس پر لعنت ہوگی، یا اس نے گویا داڑھی رکھی نہیں. جیسے لا صلاۃ لہ فرمایا نا، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ الا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کئی کلمات فرمائے نا، تو کچھ تو فرمایا ہوتا نا. یہ ایسا کوئی حدیث میری نظر سے آج تک حدیث صحیح نہیں گزری، بلکہ ضعیف بھی نہیں گزری. میں تو احتیاط سے یہ بھی کہتا ہوں، مگر احتیاط اس میں ہے کہ کوئی صحیح حدیث جس کے اوپر آدمی واضح رائے قائم کرے. نہیں، وہ مناسبت چہرہ کا نہیں بیٹھے، نہیں، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں، نہیں، یہ کوئی بات نہیں. اور بڑی کا تو میں نے بتایا نا آپ کو، جب حضور کا یہ فرمان ہی میسر نہیں کہ آپ نے تھوڑی پر کوئی وعید کی ہو، تھوڑی پر وعید نہیں ہے. وہ بات آ جاتی، بے شک آ گئی، لیکن اگر آ گئی تو پھر حضور آنے دیتے، حضور علیہ السلام آنے دیتے. پھر بڑی میں تو تھوڑی آتی ہے تو آنے دیتے، لیکن آپ سے جو حدیث ہے آپ نے تو کٹوائی، اور صحابہ نے بتایا، کٹوا کے فرمایا یہ حضور کی داڑھی مبارک کی حد تھی. تو اگر اس رخ سے دیکھیں تو بیٹے زائد رکھنے کو تو ممانعت بن جائے گی. اگر کوئی تھوڑی چھوٹی ہونے پر چون و چرا یا اختلاف یا بحث کرے گا تو وہ تو دوسری طرف شدت بنتی ہے کٹوانے والے عمل پر کہ زائد کو کٹوایا، مگر نہیں. مقصد بات کا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک عام عادت مبارک تھی کہ یہ رکھی، حد بیان کر دی کہ اتنی سنت پہ کافی ہے. سر اس حوالے سے جو بات میکسیمم کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کریں. شکایت ہے کہ ایک فریق اس میں بالکل کٹاتا تھا اور ایک تھوڑی رکھتا تھا، تو اس کی مخالفت کریں. تو تھوڑی میں بھی بیٹے دیکھو نا، بالکل خسخسی جو مشینوں والی بناتے ہیں تھوڑی، وہ یہ تھا. اب داڑھی اب بہت سے آپ لوگوں کی داڑھی ہے یا تھوڑی سے بھی بڑی ہے، یہ تو کوئی تھوڑی نہیں آتی ہے. تو الحمدللہ میل سے بھی اگر آدمی کی شکل نظر آئے تو داڑھی بھی نظر آتی ہے. یہ تو تھوڑی میں نہیں آتی نا بیٹے. مقصد میری بات کا یہ ہے کہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ثواب میں ناقص ہوگا، کہ اتنا کامل ثواب جو پوری قبضہ پر رکھنے پر کامل ثواب جو ملنا ہے وہ اس میں کمی رہ جائے گی. یہ اعتدال کا مسلک ہے، اس میں کمی رہے گی. اور جس نے پوری رکھی قبضہ کے برابر اس کو سنت کا عمل کا کامل ثواب ملا. بس جب اتنی بات کہہ دی تو بیٹے اکتفا کرنا چاہیے. کیا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کم رکھی ہے تھوڑی تو اس کو ثواب میں کمی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ خیر.
بیٹے اگر کوئی اور یہ بھی ایک سنت ہے نا جو کہ اگر کوئی اور میسر نہ ہو امامت کے لائق تو پھر کروا سکتا ہے، اگر ہو تو اس کو فوقیت دینی چاہیے. یہ جیسے علم والا ہے، جیسے قرآن کو بہتر پڑھنے والا ہے، سنت کا عامل ہے، یہ سب ان امور میں آ جاتی ہیں. اگر اور کوئی نہیں ہے یا داڑھی والا ہے اور جاہل ہے، اس کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، تو پھر بغیر داڑھی والا اس سے بہتر ہے کہ پڑھا لے. اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، غلط پڑھتا ہے، میری بات سمجھے نا، تو پھر قرآن کا پڑھنا داڑھی سے بھی زیادہ اہمیت. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے لوگوں کے اندر بیٹے، علم کے آداب ختم ہو گئے ہیں کہ حد بندیاں کریں. وہ غصہ زیادہ آ گیا ہے، فتویٰ بازی زیادہ آ گئی ہے، ناراضگی، غصہ، جلال، اس سے معاملات ایسے بگڑ جاتے ہیں. کیا تو کرائی ہوگی بیٹے؟ میں اب اس حالت میں جب زیادہ لوگ ہوں تو میں جماعت نہیں کراتا، جو کہ میں رکوع سجود نہیں کر سکتا. رکوع تو میں ایک مریض ہوں، جھک کے پڑھنا پڑتا ہے، تو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ کوئی اور پڑھا لے تاکہ وہ نماز پڑھانے میں ارکان کی ادائیگی میں کامل ہو. اور اگر دو چار آدمی ہوں بڑے قریبی حلقے کے، زیادہ لوگ نہ ہوں، اصرار کریں تو پھر کمرہ و بند میں پڑھا دیتا ہوں، جب اپنے 2-3 آدمی ہوں، بڑی جماعت نہ ہو. لیکن بالعموم جب باہر ہوں تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسے بیٹھے مریض رکوع سجود کر رہا ہوں اور پوری جماعت کو لگایا ہوا. اس لیے پھر جو پڑھانے کے قابل ہو تو کر دیا، اور کوئی شرعی آدمی تو نہیں ہوگا پوری سنت والا، بس آگے کر دیا. وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ پڑھانے والے میں کوئی نقص ہے، مرض ہے، تکلیف ہے، تو پھر دوسرا پڑھا سکتا ہے. لہٰذا میں نے بتایا نا کہ داڑھی اگر نہیں تو یہ وہ عذر نہیں ہے کہ اصلاً نماز نہ ہو. کیا اس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اپنی ہو جاتی ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے. جب اپنی نماز ہو جاتی ہے تو اگر اس سے زیادہ بہتر پڑھانے کا کوئی حقدار نہیں ہوگا تو پھر وہ پڑھا دے گا. عمر، حتیٰ کہ حدیث میں تو فرمایا 2 میں سے جس کی عمر زیادہ ہے وہ بھی پڑھا دے. مگر اس میں بھی وہی بات میں نے بتا دی نا، زیادہ عمر والا داڑھی مڈا ہے، چھوٹی عمر والا داڑھی والا ہے، اور اس کے اندر کوئی عذر اور نہیں ہے، یعنی پڑھا سکتا ہے، تو وہ چھوٹی عمر کا ہو کے بھی پڑھائے گا. تو یہ بیٹے اس طرح کے معاملات درجات ہوتے ہیں.